والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک من الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب وکذالک انزلناہ حکما عربیا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الرعد جو 13ویں سورت ہے قرآن پاک کی اور اس وقت 13ویں پارے میں ہے، اس کی 4 آیات 5ویں اور 6ویں رکوع کی 4 آیات تلاوت کی گئی ہیں، 37، 36، 37، 38، 39۔ ان آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے سماعت کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تو کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا کر دکھاتا۔ ہر دور کے لیے کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے سورہ الرعد کا مطالعہ چل رہا ہے اور یہ اس کے آخری 8 آیتوں میں سے 4 آیتیں ہیں، تو گویا کہ وہ کتاب ہے، یہ یعنی اس سورہ کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے بارہا کہ یہ سورہ رعد جو ایک ساتھ 7 صورتیں ہیں جن میں الف لام را اور الف لام میم را اس میں آیا ہے، یہ سب مکی صورتیں، مکے کے بھی آخری دور کی صورتوں میں سے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان پر زور دیا گیا ہے، اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم سب اس کے مخاطب ہیں۔ یہ صرف علم اضافے کے لیے پڑھی جا رہی ہیں، بلکہ ایک اس سے ہم مخاطب ہیں۔ ہم خود اپنا مطالعہ جائزہ لیتے رہے اور سنیں کہ اللہ ہم سے خود مخاطب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس سے کیا مطالبہ ہے، ہم اس کو کتنا پورا کر رہے ہیں، انفرادی طور سے بھی کرنے کا ہے اور اجتماعی طور سے بھی کام کرنے کا ہے۔ اب قرآن پاک کتاب دعوت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ کتاب ہدایت ہمارے لیے ہے، دعوت دوسروں کو دینے کے لیے، پہنچانے کے لیے۔ اس پس منظر میں جب آپ ان آیتوں کو سمجھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں طرح طرح کے اطلاعات جو دعوت کے کام میں آتے ہیں تو لوگ پیش کرتے، انہیں کے جوابات ہیں آیتوں میں۔ آیتوں کا اس کے ترجمے سے آپ نے یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ چنانچہ پہلی آیت ہے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک من الاحزاب من ینکر بعضہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ اب یہ کیا بات کہی گئی ہے؟ قرآن پاک یہ دعویٰ کرتا ہے اور اس لیے دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں انبیاء کرام بھیجتا رہا ہے، اور آخری کڑی انبیاء کرام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام انبیاء ایک ہی دعوت پیش کرتے رہے۔ باقی کتابوں کا تو حال نہیں معلوم، لیکن
دو کتابیں اس وقت موجود ہیں بگڑی ہوئی شکل میں، جن کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے، یعنی وہ بائبل ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، عہد قدیم عہد جدید۔ اب جب یہ قرآن پاک یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہی باتیں ان کے انبیاء کرام کے سامنے ہی پیش کی جاتی تھی، وہی بات دوسروں سے بھی کرتے تھے، اور یہ اعتراضات کرنے والے اعتراض کرنے لگتے تھے کہ سب آپ جب یہ بات یہ کہہ رہے ہیں، یہی قرآن کی یہی تعلیم تمام انبیاء کرام لائے تھے، تو پھر یہ تو یہودی اور عیسائی موجود ہیں، یعنی مشرکین مکہ یہ بات کہتے ہیں، ان کو تو ماننا چاہیے، دوڑ کر کے اسے سمجھنا چاہیے، مان لینا چاہیے، وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں مان رہے ہیں، اگر بات وہی کہی جا رہی تھی۔ اسی کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے، اس پہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اس سے مطلب مسلمان لیا جائے تو خوش ہیں، مسلمان کو خوش ہونا ہی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہو رہی ہے، لیکن وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو یہودی و عیسائی کہتے تھے، وہ بھی اس سے کہا جا رہا ہے کہ فرحون یفرحون بما انزل الیہم، جو آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے اس سے وہ خوش ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسائی علماء کی اور یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد قرآن پاک کی باتوں کا یہ بالکل یہی ہے، یہ تمام باتیں آپ کتابوں میں سنتے رہتے ہیں اور اس پہ خوش بھی ہیں، اس کو ایمان بھی لاتے تھے۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے اسی جگہ بیٹھ کر کے بات کہی تھی کہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ خانہ کعبہ کے سامنے ایک آسٹریلیا کا نو مسلم جو پہلے بہت بڑے پادری تھے، وہ اللہ سے گڑا گڑا کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ جب انہوں نے بات کی ہمارے دوست نے، تو انہوں نے بعد میں قرآن پاک ہاتھ میں لیے ہوئے کہہ رہے تھے کہ دس از دا موسٹ آتھینٹک ورژن آف بائبل ناؤ، یہی بات قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وہ اس سے خوش ہیں کیونکہ وہی باتیں اس میں بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اور کچھ دوسرے گروپ ہیں جو اس کی بعض باتوں کو مانتے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ قرآن پاک میں جو باتیں وہ ساری بیان کی جاتی ہیں، اچھے بننے کی بات کہنا، سچ بولنا چاہیے، انسان کو ہمیشہ نیکی کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی خیرخواہی کرنی چاہیے، جتنی بھی معروف ہیں تمام مذاہب میں یکساں ہیں نا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں جو یعنی مذہبوں کے ایک ہونے کی باتیں کہا کرتے ہیں کہ وحدت ادیان کی جو بات کہتے ہیں، بھائی وہ تمام بات مذہب اچھی باتیں بتاتی ہیں، لیکن ان چیزوں میں جن میں ان کا اختلاف ہے وہ توحید میں اس میں شرک کیا کرتے ہیں، وہ اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے وہ، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ان میں بعض باتوں کو مانتے ہیں اور کچھ باتیں ہیں جس باتوں کو نہیں مانتے۔ تو کہا گیا کہ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، یہ ایسے ہوا یہ، اس باتوں کو ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ مان ہی نہ رہے، مان رہے ہیں لوگ اور خوش ہو رہے ہیں اور ایمان بھی لا رہے ہیں، یہی بات کی طرف نہیں بتائی جا رہی ہے۔ اس سے دعوت کا کام کرنے والوں کو بڑی اطمینان قلب ہوتا ہے، اچھا یہی بات تو ہے، یہ تبھی اس کا ایک انسان کو اس کا تجربہ ہوگا جبکہ وہ دعوت کا کام کر رہا ہوگا جو اس کے اوپر کرنے کو واجب کیا گیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به، اب آپ یہ کہہ دیجئے کہ کچھ کوئی مانے نہ مانے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، بس ایک اللہ کی، لوگ نہ مانے۔ اب آپ یہ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ مجھے تو صرف ایک اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی وہی جو توحید کی دعوت ہے، اور یہ کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ دیکھیے شرک اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن پاک میں ذرا جاتے ہیں یہاں پہ تو کہا گیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ آپ یہ بات کہہ دیجیے کہ مجھے ایک اللہ کی بندگی حکم دیا گیا ہے اس کے تمام معنوں میں، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو ٹھہراؤں۔ اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے الیہ ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ کہہ دیجیے کہ میں اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ اب آپ اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے، اب یہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ یہ بات کا دعویٰ کریں، یہ کہیں الہ ادعو الہ ادعو، کہ میں اسی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ گویا کہ دعوت مسلمانوں کی اصلاح کا کام کرنا، اکثریت مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی جو فرض ہے ان کو متوجہ کرنا بہت اچھا کام ہے، بڑا کام ہے، ضروری کام ہے، کیا جانا چاہیے، لیکن بقیہ تمام لوگوں کو جو برادران وطن ہے دوسرے لوگوں ان تک کو جن کو توحید کی دعوت نہیں پہنچی ہے یا ہماری غلط اعمالیوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہی ہے، ان تک اس بات کو پہنچایا جائے، اسی طرف توجہ دلائیے، الہ ادعو، میں اسی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اب اگر ہم خود متوجہ ہیں تو کیا ایسا ہے؟ ایسا ہم کر رہے ہیں؟ یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ میں سب سے خود کو مخاطب کرتا ہوں، جب کسی سے ہمارا سامنا ہو تو ہم کو یہ ذہن میں بات آنی چاہیے کہ اس تک میری دعوت پہنچے۔
اگر قول سے نہیں تو عمل، ہمارے کسی عمل سے اس کو کوئی غلط دعوت اسلام کی نہ پہنچے. میں کوئی ایسا کام نہ کر رہا ہوں جس کو دیکھ کے اچھا مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں، ان کا کہنا ایسا ہی ہوگا، ان کی تعلیمات ایسے ہی ہوں گی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو دعوت قولی بھی ہوتی، عملی بھی ہوتی. آج کے زمانے میں جتنی ساری پریشانیاں پیدا ہو گئی، حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ قولی سے کم عملی کیا جائے، اور یہ زیادہ مؤثر دعوت ہوتی ہے. الیہ ادعو والیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. اپنے تمام معاملات کو اسی طرف رجوع کرتا ہوں. نمازوں میں ہی تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اسی طرف پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بھروسہ کرتے ہیں، اسی کو اپنا اعتماد کرتے ہیں، اسی کو اپنا وکیل بناتے ہیں. تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. اس کے بعد سے ایک اور اعتراض ہوا کرتا تھا کہ قرآن پاک عربی زبان میں کیوں نازل کی گئی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ نبی دعویٰ کر رہا ہے اور اسی زبان میں بول رہا ہے. ارے ذرا چائنیز بولتا، فرینچ بولتا تو ہم سمجھتے ہیں، سمجھا کرتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی زبان میں نازل کیا ہے، ان پر نازل کیا ہے. قرآن کی دوسری جگہوں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اسی قرآن کی صورت میں آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں نبی بھیجے، ہر قوم کے لیے کل قوم حاد، ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہاں پہ ایک ہدایت دینے والا بھیجا، اسی زبان میں بھیجا جائے گا جس زبان کو سمجھنے والے لوگ ہوں. ورنہ یہ کہا جاتا اچھی بات ہے صاحب، یہ ہم لوگ تو عربی ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے یہ، اور یہ آدمی جو ہے کوئی دوسری زبان بول رہا، عجمی اور عربی ہوں. قرآن یہ جو قرآن پیش کی جا رہا ہے وہ تو عجمی زبان میں، اور ہم لوگ عربی ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اعتراض کرتے ہو. تو کہا جائے کسی طرح ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، فصیح عربی زبان میں، سب سے بہتر زبان میں نازل کیا ہے، تاکہ جن کے سامنے پیش کیا جائے وہ اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور پھر عملی نمونہ بن کر کے قولاً بھی عملاً بھی دوسروں تک پہنچائیں. تو کہا جا رہا ہے. اور اس پر ایک اور چیز کہی گئی ہے، انزلنا حکماً عربیاً، حکم ہے یہ، سجیشنز نہیں ہے یہ، بالکل یہ ہے کہ اس قرآن کو یہ سمجھا جائے کہ ہمارے تبارک سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، حکمن ہے، فرمان الہی ہے یہ، عمل کرنے کے لیے جس چیز سے حکم دیا گیا اس پر عمل کیا جائے، انفرادی طور سے بھی اجتماعی طور سے جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے روکا جائے، اور لوگوں کو بھی روکا جائے. امر بالمعروف یہی ہے، لوگوں کو حکم دینا، اور نہی عن المنکر لوگوں کو برائیوں سے روکنا. تو کہا جائے کہ یہ حکمن عربی ہے. اب اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے، اور خطاب مخاطب سب لوگ ہیں، اس وقت کے لوگ تھے، وَنَئِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی یہ قرآن پاک جو آخری ایڈیشن ہے، تم نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا. مَا لَكَ مِنْ وَلِيٍّ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَالٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حامی مددگار نہیں ہوگا. اب ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، حالانکہ کیا آپ سے اس بات کی توقع ہو سکتی تھی کہ آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور کی اتباع کرتے؟ لیکن بتانا مقصود تھا کہ اتنا زیادہ اہم بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ بھی اگر ایسا کریں تو آپ کسی کو مددگار بنا نہیں پائیں گے. ہم کون، ہم کہاں کے، یہ بڑی چیز ہم کہی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کسی اور کی اتباع کی، لوگوں کی خواہشات کی. آج کل ایسا نہیں چلن ہے، لوگ ایسا نہیں چاہ رہے، اس کی منائی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تاکہ تم کہیں پر بھی اپنا واہ وجہ نہیں پاؤ گے. یہ اس وقت بات کہی گئی تھی اور آج بھی اتنی زیادہ صادق ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. سب سے پہلے میں خود مخاطب. اب ایک اور اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ایک اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ بھئی یہ کیسا نبی ہے، بیوی بچے بھی رکھتا ہے، بازار میں جاتا ملتا ہے. یہ قرآن میں کئی جگہ ان کے اعتراض کو نقل کیا گیا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول ہم بھیج چکے ہیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کو بھی ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا. خود عرب کے مشرکین مکہ بھی یہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے تھے، وہیں کے تھے، وہ ان کے بال بچے تھے، یہ بچے تھے، ان سے واقف تھے. وہ حضرت ابراہیم کے اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک اور حضرت مدیان، یہ نام تھا. یہ دیکھے سب جانتے تھے ان کو. کہنے کی یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، جتنے بھی اس کے پہلے ہم نے انبیاء کرام بھیجے ہیں، یہ اطلاع تمہارا کوئی معنی نہیں رکھتا. تب بھیجے تھے ہم نے، وہ انسانی بھیجے تھے، وہ فرشتے نہیں بھیجے تھے. قرآن پاک کی دوسری جگہوں پہ اس کے حوالے تفصیل سے دیے گئے ہیں. انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی نبی ہو سکتا تھا، تبھی اس کی اتباع کی جا سکتی تھی. ورنہ تو
آج بھی سنتے ہیں کہ کسی آدمی پر بھائی وہ تو ہم کہاں انسان ہیں، وہ تو فلاں تو دیوتا، ان کو دیوتا آدمی بنا لیتا ہے، اس کی اتباع تو کرنی نہیں، اس کو کسی کو دیوتی بنا دیا کہ نہیں، ان کو ہم نے انسان ہی بنایا تھا، وہ بھی بچے والوں ہی تھے، وہ بازاروں میں چلتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ اس کا جواب ایک چھوٹی سی آیت میں دے دیا گیا، اور قرآن کے دوسرے مقام پہ بھی جواب دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سے ایک اور جو ہے مطالبہ ان کا یہ رہا کرتا تھا، اچھا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بیضہ دیا گیا تھا اور عصا دی گئی تھی، اس سے باقی قرآن پاک میں ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینائی عطا کر دیتے تھے اور کوڑھیوں کو صحت مند کر دیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی لا کے پیش کر دیا، آپ کوئی معجزہ دکھا دیجیے۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ معجزہ کہا گیا، قرآن نے جگہ جگہ اس کا جواب دیا، کہا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک میں ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کسی رسول کے لیے طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی خود دکھاتا۔ یہ جو کچھ انبیاء کرام اس کے پہلے معجزے دکھاتے تھے وہ ان کی اپنی طاقت نہ تھی، اللہ کی مصلحت ہوتی تھی، مقصد جانتا تھا، اس کی ضرورت محسوس کرتا تھا، ان کے ذریعے سے ان کا صدور ہوتا تھا، اور اب بھی اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت محسوس کرے گا، مصلحت اس کی ہوگی تو وہ پیش کرے گا۔ کسی نبی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ خود سے کوئی معجزہ دکھانا تھا۔ اس کا جواب چھوٹی سی آیت میں دے دیا گیا، لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، اور ہر دور کے لیے کتاب ہے، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے اس زمان کے حالات کے مطابق۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم ان پرانی کتابوں کا مطالعہ کریں، خاص طور سے جس کا حوالہ قرآن پاک میں بار بار دیا جاتا ہے، وہ عہد نامہ قدیم و جدید، کہ بہت سی اس میں چیزیں ایسی جگہوں پہ کچھ ایسے احکامات ملتے ہیں جو ان کی شریعت میں حلال تھے اور ہمارے وہاں حرام ہے، اسی طریقے سے ان کے وہاں وہ چیزیں حلال نہیں تھی، ہمارے وہاں حلال ہے۔ اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ کس وقت کون سی چیز جو ہے یعنی اس کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ، اور کن لوگوں کو کیسی شریعت دی جانی چاہیے تھی۔ اسی طرف حوالہ ہمیں دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بتا رہی ہے کہ ہر قوم کے لیے، ہر دور کے لیے کتاب تھی۔ اس کے بعد سے ایک اور اعتراض کیا جاتا تھا ان کی طرف سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی تھی، یہ کیا بات تھی؟ اسی کے تعلق سے جو بھی ہم نے پچھلی بات کہی کہ پہلے کوئی چیزیں جائز تھیں اب ناجائز کر دی گئی، پہلے ناجائز تھیں اب جائز کر دی گئی۔ اسی کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں یہ حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے جس چیز کو چاہتا ہے کہ یہ اس کی مرضی سے ہوتا تھا، یعنی اس کے علم میں ہوتا تھا کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت تھی، کس چیز کو کس قوم کے لیے اس کا حکم دیا جائے، کس چیز سے اس کو منع کر دیا جائے، اور کیا چیزیں جو قائم رکھنے کی، کیا چیزیں مٹا دینے کی، تمام چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا اختیار ہے۔ اور ام الکتاب سے یہاں پہ لوگوں نے مراد یہ لیا کہ لوح محفوظ، جہاں سے تمام کی تمام کتابیں آئی ہیں ان کی باتیں کر کے، ہم سب جانتے ہیں کہ لوح محفوظ میں تمام چیزیں اسی کے بعد سے وہاں سے نازل ہوتی رہی ہیں، اور آخری شکل میں قرآن پاک جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ یہ چیز جو تمہارا اعتراض ہے کوئی مناسب اعتراض نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام اختیارات ہیں، اور جس چیزوں کو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ، اور اس کی حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے، جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اس کی حکمت ان چیزوں کو مٹا دیتا ہے، کچھ چیزوں کو منسوخ کر دیتا ہے، کچھ نئی چیزوں کو لاتا ہے وہاں پہ، اور تمام کی تمام چیزیں ام الکتاب میں موجود ہیں یہاں پہ۔ اس لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کوئی اس پہ بے بسی سے ظاہر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تب تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ان تمام کی تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں جواب دیتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ کتاب قرآن پاک جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے اور کتاب دعوت ہے۔ ہم خود اس پہ ہدایت کے لیے اس کو پڑھیں گے تو ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے گی، ہم ایمان اور مضبوطی کی باتیں کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ جتنا قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے اور یہ سمجھ کر کے کہ اس کے مخاطب ہم ہیں، انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ دوسرے یہ کہ تمام کی تمام باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بار بار کہا جا رہا ہے، الیہ ادعو، میں اس کی طرف بلاتا ہوں۔ اب ذرا ہم ذات خیر کر کے سوچیں کہ کیا ہمارے ذہن میں بات آتی ہے؟ ہم داعی ہیں، ہم لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے والے ہیں، ہمارے سامنے ہماری جو لوگ بھی کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں، ہمارے رابطے میں آ رہے ہیں، ان تک اسلام کی بات پہنچی، توحید کی بات پہنچی۔ ہمیں موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے، ان
تک بات کو پہنچانا چاہیے. کبھی اجتماعی طور سے بھی اس کا موقع ہو تو ظاہر ہے کہ آپ ساتھ ہمارے آئیں گے تو اس کا بھی ہم طریقہ بتائیں گے کہ کیسے ایک دوسرے اجتماعی طریقے سے بتایا کیا جا سکتا ہے. ورنہ انفرادی طور سے تو ہر شخص مخاطب ہے ہی کہ وہ دعوت کا کام کرے اور پہلے اپنی ذات سے شروع کرے, اپنے گھر پہ, اپنے معاشرے میں, اور پھر دوسروں تمام لوگوں تک میں. یاد رکھیں ہم سب کے دلوں میں اس بات کی تمنا ہونی چاہیے کہ ہم ان کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اسلام کی دعوت کو, قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا